من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ مشرک کی کوئی عبادت مقبول نہیں۔ تو یہاں پہ جو معترضین ہیں، جو ایک خاص منہج رکھتے ہیں توحید کا، وہ کہتے ہیں کہ مشرک جو ہے نا، اس کی کوئی عبادت اور کار خیر قبول نہیں ہے۔ اس کا مختلف دلائل دیتے ہیں، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ مشرک کی طرح جو منکر رسالت ہے اور جو گستاخ ہے، اس کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اس کو صرف مشرک کے ساتھ خاص نہ کریں، بلکہ مشرک کی طرح جو منکر رسالت ہے اور گستاخ ہے، اس کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں۔ بجا کہ مشرکین کے تمام تر اعمال رائے گاہ ہیں اور اکارت ہیں، اور ہمارا اس معاملہ میں مکمل اتفاق ہے۔ لیکن دریافت طلب امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں اور افعال میں یکتا و یگانہ مان لینے کے باوجود اگر کوئی شخص نبوت و رسالت کا انکار کر دے اور ان حضرات کو اپنے جیسے بشر سمجھ کر ان کی اطاعت و اتباع سے انکار کر دے اور کہے ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعر، سورۃ القمر آیت نمبر 24۔ کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی اتباع کریں، تب تو یقیناً ہم گمراہی اور آتش دوزخ میں غرق ہونے والے ہیں۔ اور سورہ انبیاء میں ارشاد ہے وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور ظالم لوگوں نے خفیہ مشورہ کیا کہ نہیں ہے یہ مگر تم جیسا بشر، لہذا اس کی اتباع مت کرو۔ بلکہ کوئی شخص پہلے تمام انبیاء کرام مانے اور آسمانی کتب و صحائف کا معتقد ہو، لیکن نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دے، بلکہ آپ کو صرف عربوں کا نبی تسلیم کرے، تو اس کا بھی عقیدہ توحید و رسالت اور تمام اعمال خیر اکارت اور برباد ہو جائیں گے، جیسا کہ یہود و نصارہ میں سے اچھے کام کرنے والے اور انبیاء اور رسول کو اللہ کے عباد کاملین ماننے والوں کا معاملہ ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس بیدہ، مجھے اپنی جان کے مالک کی قسم، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے ظاہر ہوں پس تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو سبھی راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، اور اگر وہ دنیا میں زندہ موجود ہوتے اور میرے زمانہ نبوت کو پاتے تو ضرور میری اتباع کرتے۔ بلکہ اگر کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھے اور نماز روزہ حج زکوٰۃ کا پابند بھی ہو اور جملہ محرمات بلکہ مکروہات سے منزہ و مبرہ بھی ہو، مگر کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دے، تو اس کو توحید و ایمان اور عمل و کردار اور تقوی و پرہیزگاری ذرہ بھر نفع نہیں دے گی، کیونکہ مومن کے لیے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے اقرار اور اعتقاد میں تفرقہ جائز نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ بقرہ۔ یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سچے غلاموں کا اعلان یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں ایمان اور اعتماد کے لحاظ سے فرق روا نہیں رکھتے کہ بعد پر ایمان لائیں اور بعد کے ساتھ کفر کریں۔ اور یہود و کفار کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ نساء میں یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق روا رکھتے ہیں۔ اور قبل ازیں ذکر کیا جا چکا ہے کہ اگر رسول کرام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی امداد و اعانت و نصرت و تعاون کے عہد کو نہ نبھائیں تو ان کا نبی اور رسول رہنا تو دور کی بات ہے، وہ مومن بھی نہیں رہ سکتے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ نیز حدیث قدسی گزر چکی کہ جو محبوبان خداوندی میں سے کسی ایک کے ساتھ عداوت رکھے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اسی جنگ کا اہل دنیا نے نتیجہ اس طرح دیکھا
کے بعد موحدین موت کے قریب پیشاب پیتے تھے اور بعد کا پاخانہ منہ سے برآمد ہوتا تھا اور بعد کا چہرہ تک دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ انسانی صورت و شکل سے بھی ان کو محروم کر دیا گیا، جبکہ بڑے بڑے کافر بدکار مرتے ہیں مگر ان کا ایسا عبرتناک انجام نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بات ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ جو اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں، جو کہتے ہیں کہ ان کا دین اور ہے اور ہمارا دین اور ہے، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے، جب ایسے لوگ مرتے ہیں تو ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی شکل جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، ان کے چہرے جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے، ان کے منہوں سے پیشاب نکلتا ہے اور خود پیشاب اپنا پیتے ہیں۔ ایسے بد کردار لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ علامہ سید محمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے قول باری تعالیٰ انا کفیناک المستہزئین، یعنی ہم نے آپ کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کرنے والوں سے آپ کو کفایت بہم پہنچائی کے تحت لکھا کہ حارث بن عیط السامی بھی انہی لوگوں میں سے تھا جس کے پیٹ میں زرد آب پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا پاخانہ اس کے منہ سے نکلنے لگا اور وہ اس حالت میں مر گیا۔ لہٰذا صرف توحید کے نشے میں مست نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نبوت اور رسالت پر ایمان اور انبیاء اور رسل کے آداب و احترام اور تعظیم و تکریم کو اسی طرح اہمیت دینی چاہیے جیسے کہ توحید کو، کیونکہ ان میں کوئی ایک بھی دوسرے کے بحیث کارآمد نہیں ہے۔ تو اس کا سبق یہی دیا جا رہا ہے کہ صرف توحید نہیں ہے، صرف توحید ماننے سے بندہ جنت میں نہیں جائے گا، پھر رسالت کو بھی ماننا ہے، پھر رسالت کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی ماننا ہے۔ ان تمام چیزوں کو تسلیم کریں گے تو تب کہیں جا کے کامیاب ہوں گے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد گرامی ہے کہ 3 صفات جس شخص میں موجود ہوں گی وہ ان کی بدولت ایمان کی لذت اور چاشنی محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو ان دونوں کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں اور جس بندے سے بھی محبت رکھے صرف اللہ کی وجہ سے محبت رکھے اور کفر کی طرف لوٹنا اس کو اس طرح ناپسند ہو، اس سے اللہ کے بچانے کے بعد جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا اس کو ناپسند ہے۔ تو یہ 3 چیزیں کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے ہر چیز سے بڑھ کے، اور کسی سے محبت کرے تو اللہ کی وجہ سے کرے، اور کفر کی طرف جانے سے ایسے بچے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے بچتا ہے۔ اس متفق علیہ حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرح جمیع ما سوا کی محبت سے زائد اور مقدم ٹھہرایا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل فرما کر تثنیہ کی ضمیر سے تعبیر کیا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ہما میں تثنیہ کی ضمیر استعمال فرمائی، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل فرما کر تثنیہ کی ضمیر سے تعبیر کیا، جس کی حکمت بیان کرتے ہوئے قاضی ایاز علیہ رحمۃ سے علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری صفحہ نمبر 175 جلد 1 میں، اور علامہ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں نقل فرمایا کہ یہاں مما سواہما میں تثنیہ کی ضمیر لانا اس طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ حلاوت ایمان کے حصول میں اعتبار دونوں محبتوں کے مجموعہ اور مرکب کا ہے، نہ کہ ہر ایک کا الگ الگ، کیونکہ ان دونوں میں ہر محبت اکیلی ضائع اور لغو اور بے فائدہ اور بے نتیجہ ہے۔ اور اسی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں رسائی اور باریابی اس محبوب کے در اقدس پر جب فرسائی کے بغیر اور ان کا توقع غلامی پہنے بغیر اس بارگاہ عالی کی حاضری کی سعادت کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔
اور نہ ہی آپ کی اطاعت اور انقیاد کے بغیر اس درگاہ تک رسائی ممکن جائے کہ وہاں کوئی مرتبہ و مقام میسر آ سکے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ لہذا توحید خداوند تعالیٰ کا رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ کوئی اعتداد و اعتبار نہیں، اور نہ اس سے کوئی فائدہ اور نفع حاصل ہوگا۔ یعنی جو محبت ہے اللہ کی محبت کے ساتھ نبی کی محبت رکھنا لازم و ضروری ہے، اور دونوں جو ہے ان کو اکٹھا، ان دونوں کی محبتوں کو اکٹھا چلانا ہے۔ اگر الگ الگ کریں گے تو یہ راستہ ہدایت کا راستہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مشرک کے لیے کسی کی دعائے مغفرت اور صدقہ و خیرات بھی ہرگز مفید نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقیقی چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ نازل فرمائی، ما کان لنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہ امر لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کے بخشش چاہیں مشرکوں کی اگرچہ ہوں قرابت والے، جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ تو ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشرک کی طرح منکر رسالت بھی قابل مغفرت اور لائق شفاعت نہیں ہے، قطع نظر اس کے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، جیسا کہ علامہ سرفراز کا خیال ہے، یا چچا تھا جیسا کہ علماء اعلام کے جم غفیر کا مذہب مختار ہے۔ علامہ صاحب کو یہ بتانا ہوگا کہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا تھا، اور اس کا جنت سے محروم ہونا اور ابراہیم خلیل اللہ کی شفاعت سے محروم ہونا صرف اور صرف شرک کی وجہ سے تھا۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہ وہ آپ کی نبوت اور رسالت کا بھی منکر تھا، بلکہ اس نے آپ کو سنسار کرنے کی دھمکی دی تھی، جیسا کہ کلام مجید نے اس امر کی تصریح فرمائی ہے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ۔ لہذا واضح ہو گیا کہ اس کے حرمہ نصیبی کا موجب انکار توحید اور ارتکاب شرک کے ساتھ ساتھ انکار نبوت اور انکار رسالت بھی تھا، اور رسول برحق کی ایذاء و تکلیف اور اساءت اور بے ادبی بھی اس کا باعث تھی۔ لہذا صرف شرک کی وجہ سے اس کو ناقابل مغفرت قرار دینا منصب نبوت کو غیر اہم ثابت کرنے کے مترادف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے جناب ابو طالب کے بارے میں بھی علماء اعلام کا اختلاف ہے۔ علامہ احمد بن زینی دہلان اور بعض دیگر اکابر ان کے ایمان کے قائل ہیں، اور علامہ موصوف کی اس موضوع پر مستقل کتاب اسن المطالب فی نجات ابی طالب چھپی ہوئی ہے، اور علامہ سہیلی نے مسعودی کے والد سے بھی ذکر کیا ہے کہ ابو طالب صاحب مشرب اسلام ہو گئے تھے۔ اور قول باری تعالیٰ ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین میں عام مشرکین کا حکم بیان کیا گیا ہے، جناب ابو طالب کی اس میں تخصیص اور تنصیص نہیں ہے۔ باقی رہا معاملہ روایات کا تو وہ اخبار احاد ہے، ان سے قطعی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا، تو کسی کے عقیدہ و ایمان کی نفی و انکار پر ان سے قطعی دلالت کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ محمد بن اسحاق نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے بوقت مرگ ہونٹ ہلاتے دیکھا تو کان لگائے کہ کیا کہتے ہیں، فقال یا ابن اخی واللہ لقد قال اخی الکلمۃ التی امرتہ ان یقولها، تو پکار اٹھے، اے میرے بھتیجے بخدا میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھا ہے جس کا آپ نے پڑھنے کا اسے حکم دیا تھا۔ گو یہ روایت ضعیف ہے، لیکن حدیث کفر کی قطعیت کا دعویٰ تو ختم ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ راجع مرجوع والا فرق ثابت ہوگا۔ تو جس طرح اسنادات کے لحاظ سے بوجہ خبر واحد ہونے کی قطعیت نہیں تھی، مضمون اور مفہوم حدیث کے لحاظ سے بھی قطعیت باقی نہیں رہے گی۔ اس قطع نظر ان کے ایماندار ہونے اور صحیح عقیدہ اپنانے سے دریافت امر یہ ہے کہ جناب ابو طالب بت پوجا کرتے تھے۔ اگر صورتحال واقعی اس طرح ہوتی تو وہ اپنے خداؤں کی عزت و ناموس کے خلاف کوئی بات اپنے بھتیجے کی کیوں برداشت کر سکتے تھے، اور دیگر مشرکین کو ان کے پاس یہ شکایت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی، اور وہ انہیں باز رکھنے کا مطالبہ آپ سے کیوں کرتے تھے؟ نیز کا سالی کے موقع پر
بارش کے لیے بتوں سے استغاثہ استمداد نہیں کرتے تھے، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ اور استمداد کرتے ہوئے آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے معصوم اور نورانی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بارگاہ رحمت کے لیے التجا کرتے تھے اور واصل مراد ہو کر پکار اٹھتے تھے، وَأَبْيَضْ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی وہ سفید چمکیلی رنگت والے جن کی وجاہت و آبرو کے طفیل برستے بادلوں کی التجا کی جاتی ہے، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواگان کی عصمت کا سامان، آل ہاشم کے تباہ حال لوگ ان کی پناہ لیتے ہیں، پس وہ ان کی موجودگی میں نعمتوں اور راحتوں میں ہیں۔ جب کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی اور اجابت و قبولیت نے اس کو بڑھ کر گلے سے لگایا اور فوری طور پر موسلادھار می برسنے لگے، حضرت عبداللہ بن عمر نے جناب ابو طالب کا یہ شعر پڑھنا شروع کر دیا۔ بخاری شریف۔ بہقی اور ابن عساکر نے حضرت انس سے حدیث نقل کی ہے جس میں اعرابی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارش کے لیے دعا فرمانے کی التجا کی اور اپنی حالت زار عرض کی۔ آپ نے ازراہ لطف و کرم اس التجا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کی دعا سے فوری طور پر موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور اس زور سے برسنے لگی کہ نشیبی علاقے والے فریاد کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحرق الحرق، اللہ کے رسول غرق ہونے سے بچائیے، غرق ہونے سے بچائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد ہو اور ہم پر نہ ہو۔ تو بادل فوراً چھٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس سے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑھ مبارک نمودار ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ابو طالب کی بہتری اور بھلائی، اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں یہ دوسرا معجزہ دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی ہے، گویا آپ کی مراد ان کا یہ قول ہے، وَأَبْيَضْ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الغرض اگر وہ مشرک ہوتے تو حبل سے استغاثہ و استمداد کرتے اور ان کی پناہ طلب کرتے، محبوب کریم علیہ السلام کو وسیلے نہ بناتے اور ان کی پناہ طلب نہ کرتے اور ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتے، بلکہ مشرکین کے اعتقاد کے مطابق ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، ان اصنام اور اوثان کو شفیع بناتے، اور جب اعلان نبوت سے قبل آپ کے ساتھ ان کی عقیدت و محبت کا یہ حال تھا تو اعلان نبوت کے بعد کیا وہ محبت و عقیدت نعوذ باللہ ختم ہو گئی تھی؟ اور کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی اجازت اور رضامندی کے بغیر مشرب اسلام ہو گئے تھے؟ جب نہیں اور یقیناً نہیں، بلکہ ان کی اجازت اور رضامندی ہی سے اسلام و ایمان کے ساتھ باراور ہوئے تھے، تو آخر انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے اور اس پر ایمان لانے کی اجازت اپنے عقیدہ و نظریہ کے برعکس کیوں کر دے دی، اور اپنے خدائی کی نفی اور انکار پر راضی کیسے ہو گئے؟ لہذا صاف ظاہر ہے کہ وہ موحدین جاہلیت کے قبیل سے تھے اور انہیں اصنام اور اوثان سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تمام بنی عبد المطلب کو اپنے مرض وصال کے موقع پر بلا کر کہا، تم ہمیشہ خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے، لن تزالوا بخیر ما سمعتم من محمد، جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنتے رہو گے اور ان کی اتباع کرتے رہو گے، لہذا ان کی اتباع کرو اور امداد اور اعانت کرو تو رشد و بھلائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ خصائص الکبریٰ۔ نیز جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کلمہ پڑھنے کا مطالبہ کیا جبکہ وہ مرض الموت میں مبتلا تھے، اور ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کی ملت سے روگردانی کرنے لگے ہو؟ تو دونوں اس طرح اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ آخری جملہ جو ان کی زبان سے سرزد ہوا یہ تھا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں۔ حالانکہ علماء اعلام کی جمع غفیر کا مذہب مختار یہی ہے کہ جناب عبد المطلب موحد تھے اور نجاست شرک سے ہرگز ان کا دامن آلودہ نہیں تھا، جیسا کہ قریب ذکر کر دیا جائے گا۔ لہذا جناب ابو طالب کے مشرک ہونے کا دعویٰ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان باتوں سے سمجھ کے آیا کہ جو انجینئر مرزا محمد علی صاحب ہیں
ان کا یہ جو عقیدہ ہے کہ صرف شرک جو ہے اس کی وجہ سے یہ تمام معاملات خراب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شرک کے ساتھ ساتھ جو حضور کی رسالت کا منکر ہے، جو حضور کی محبت نہیں کرتا، اللہ کی محبت کو الگ اور حضور کی محبت کو الگ کرتا ہے، ان کے درمیان تفریق کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی یہ عقائد باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری روز کی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔